أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی. وہ گر اپنے ہو گئے تو پھر رحمت خدا بند اپنی، وہ گر اپنے ہو گئے تو رحمت خدا بند اپنی. جاگنا ہے جاگنے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا قبر کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگنے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا قبر کے سائے تلے. اور کہا گیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. رفیقان محترم، آج کی یہ نشست، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ اہم پروگرام بعنوان شب برات 15 شعبان المعظم کی مناسبت سے ہم اور آپ طے کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس کی برکتوں، رحمتوں اور عنایتوں سے مجھ اور آپ کو مالا مال فرمائے. میرے دامن میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اشکالات ہیں اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت سارے اہم نکات موجود ہیں. میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. اس لیے کہ گزشتہ سال کی طرح ان سال بھی ہمیں قبرستان پہنچنا ہے، اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرنا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. آج کے جو عملیات ہیں، آج کے جو اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، ان میں سے ایک اچھا کام یہ بھی ہے کہ زیارت قبرستان، یعنی قبرستان کے لیے جانا آج مستحب ہے. اور یہ بہت اللہ کے رسول علیہ السلام کا پسندیدہ عمل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہارے دلوں میں آخرت کا اور اپنی موت کی یاد تازہ ہو جائے. تم دنیا سے نکل کر کے آخرت کی طرف تم جو ہے وہ بڑھنے لگو. رفیقان محترم، ہم سب جو ہیں وہ ٹھیک 12:30 یا 12:40 سے یہاں سے نکل کر کے ہم قبرستان رواں دوا ہوں گے. وہاں جو اسلام کے زیر نگرانی فاتحہ خوانی ہوگی اور تمام مرحومین کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کا، احسان ثواب کا اہتمام ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ آج ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو کل ہماری قبر پہ کھڑے ہو کر کوئی میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. آئے کچھ عرض و معروف سے پیش کر رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رفیقان محترم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کو ابن ماجہ نے، امام بیہقی نے اور امام ترمذی نے صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا. مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت 15ویں شعبان کو اپنے شان و شوکت کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی ایسا جو مغفرت طلب کرے جس کی مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی ایسا جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، جو اپنی گناہوں کی بخشش چاہے اسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی ایسا جو مصیبتوں سے نجات چاہے کہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیا جائے؟ ہے کوئی ایسا جو رزق کا طلبگار ہو اسے بھر بھر کے رزق عطا کر دیا جائے؟ رفیقان محترم، یہ 15ویں شعبان جیسے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور 15ویں شعبان کا چاند افق پر نمودار ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر
طلوع آفتاب تک یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ و امام ترمذی صحیح اسناد کے ساتھ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا کونین علیہ السلام فرماتے ہیں 15ویں شعبان پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، خصوصی عنایت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے زیادہ گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ یہاں بنو قلب کا ذکر میں آپ کے سامنے جو ابھی ہوا، اس کا تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں۔ عرب کے اندر یہ وہ قبیلہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ بکریوں کا ریوڑ ہوا کرتا تھا۔ جب یہ قبیلے کی بکریاں کسی پہاڑ پر چرنے کے لیے جمع ہوتی تو پہاڑ چھپ جاتا، کئی پہاڑ چھپ جاتے، ہر طرف سے بکریاں ہی بکریاں نظر آتی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک بکری کے بالوں کی کیا کوئی گنتی کرنا آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی کیا کوئی عام اور آسان کام ہے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو ذرا اندازہ فرمائیں آج کی رات کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے، کتنی عنایتوں والی رات ہے، کتنی کرم نوازیوں والی رات ہے، کتنی بندہ نوازیوں والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خود بڑھ کر کے اپنے بندوں کی بخشش و نجات فرماتا ہے۔ اے مالک وحدہ لا شریک، ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے میرے مولا، آج جن کی بخشش و نجات کا تو فیصلہ کرنے والا ہے ان میں میرا، ان تمام کا، ہم تمام کے والدین کا اور تمام مومنین کا نام شامل فرما۔ آج کی شب ہمیں جو ہے وہ ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اور ایک حدیث رسول علیہ السلام ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے اور حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عائشہ جانتی ہو یہ آج کی جو رات ہے یہ کون سی رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے واللہ تعالی ورسولہ اعلم، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں پیدا ہونے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں بندوں کا رزق جو ہے وہ روئے آسمان سے روئے زمین پر اتارا جاتا ہے۔ تو اے میرے عزیزوں کیا خیال ہے یہ وہ رات ہے جس میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کا نام لکھا جانے والا ہے۔ اب ہم تو پیدا ہو چکے ہیں، اب ہمارا صرف مرنا باقی ہے، اس لیے کہ نہ جانے کئی افراد ہمارے درمیان جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ ساتھ شب برات میں تھے، جو عبادتوں میں تھے، جو قبرستان بھی ساتھ ساتھ آئے، لیکن افسوس آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ کیا پتا آنے والی شب برات ہمیں میسر آئی کہ نہ ہے، تو لہٰذا اس رات کو غنیمت جانے۔ یہ رات لہو و لعب، ہنسی مذاق، کھیل تماشا یا ادھر ادھر سیر و تفریح کرنے والی رات نہیں ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس لیے کہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اے گناہوں میں زندگی گزارنے والوں، ہماری راتیں گناہوں میں کٹ رہی ہے، ہمارے دن گناہوں میں کٹ رہے ہیں، ہماری تجارت، ہمارے گھریلو معاملات، ہماری شب و روز ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اپنی تنہائیوں کو اچھا جانتے ہیں، اس لیے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ رات اللہ نے دی ہے، آپ رات میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر چند آنسو بہا لو، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے مکھی کے پر کے بال کے برابر بھی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس بندے کو بخش دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ رات برکتوں والی رات ہے، اور اگر اپنی زندگی کے حوالے سے
پریشان ہے، رزق کی تنگی کی شکایت ہے، تو یہ رات اللہ نے دی ہے، اسی کو بہانہ بنا کر اپنے رب کے حضور آ کر کے ذرا اپنی جبین کو اس کے حضور جھکا لیں، پھر دیکھیے کتنی کام نوازیاں ہوں گی، کتنی اللہ کی عنایتیں ہوں گی۔ اس لیے کہ انسان ہر در پر دامن پھیلا رہا ہے، انسان ہر چوکھٹ پر جا کر کے کبھی تعویذ کے چکر میں ہے، کبھی لیمو کے چکر میں ہے، کبھی پلیتے کے چکر میں ہے، کبھی نقش کے چکر میں ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، وہ قادر مطلق جس بندے کو جو بندہ اس کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور اس کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ تو لہذا ادھر ادھر جانے کی بجائے اپنے رب کے حضور آئیں۔ یہ راتیں آتی ہی اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہماری نجات کا فیصلہ کر دے۔ رفیقان محترم، آپ سب کی عبادتوں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا پوری زندگی کے ساتھ بولیں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ کل ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس روزے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، اور مختصر آج کی شب کی کچھ مخصوص اور مختصر فضائل جو میں نے آپ کے سامنے سنائے، اللہ اس پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شروع سے لے کر اخیر تک جو اوپر اللہ بیٹھے ہیں اور جو گنبد کے پاس بیٹھے ہیں، میں تمام کی توجہ کا طالب ہوں۔ خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس مختصر سی سورت کی میں نے تلاوت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام اس حوالے سے بے شمار اس کی تفاسیر کی گئی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے، اگر اس سورت کے علاوہ کوئی قرآن مجید کی آیت اور دوسری سورت نہ بھی نازل ہوتی، یہی ایک سورت قیامت تک کے مومنین کے لیے رہبری و رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، ذرا زندہ دلی کے ساتھ، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ اللہ اپنے محبوب کے زمانے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ ذرا پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں، وہ کون سا گھاٹا ہے، وہ کون سا نقصان ہے، وہ کون سا خسارہ ہے جو انسان پر مسلط ہے، اور اس بات کو کرنے کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھائی تو بھی کس شان کے ساتھ اٹھائی۔ آپ دیکھیں جب کوئی کلام کرے اس بات میں اگر سچائی نہ ہو یا جھوٹا اگر قسم کھائے تو دنیا کہتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ وہ خدا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ خدا ہے جو ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ہر زمانے میں ہر عالم دین نے، ہر مفسر نے الگ الگ انداز میں کی۔ کسی نے کہا عصر کی نماز کی، کسی نے کہا عصر کے وقت کی قسم، کسی نے کہا زمانے کی قسم۔ قربان امام اہل سنت پر زمانے بہت آئے، زمانے بہت آئیں گے۔ ایک زمانہ کرونا کا تھا، ایک زمانہ ایمرجنسی کا تھا، ایک زمانہ بنی اسرائیل کا تھا، ایک زمانہ جو ہے اللہ اکبر حضرت نوح کا تھا۔ ہر زمانے آ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت جس زمانے کی قسم کھاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرف امام اہل سنت اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام زمانے میں سب سے بہتر جو زمانہ ہے وہ مصطفیٰ کریم کا زمانہ ہے، وہ مصطفیٰ کریم کا زمانہ ہے جس زمانے میں رسول اللہ موجود ہے، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جسے خیر القرون قرن کہا گیا۔ تمام زمانوں میں سب سے بہتر جو زمانہ ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، کوئی قسم کھاتا ہے تو اپنی ماں کی کھاتا ہے، کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے، نہ جانے لوگ کس کس کی طرح قسم کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ساری قسمیں باطل ہے، انسان کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، قسم صرف اللہ کی، لیکن وہ اللہ ہے
جو اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کھا کر کے اٹھا کر کے فرماتا ہے اے محبوب یہ انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ جب میں نے اس آیت کریمہ کو دیکھا، دیکھ کر کے میں نے شرق و غرب شمال و جنوب کا جائزہ لیا۔ آج ایک بڑے سے بڑا انسان کو آپ دیکھ لیں، آج ایک چھوٹے سے چھوٹے انسان کو آپ دیکھ لیں، کسی نے بنگلہ بنا کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کوئی کوٹھی بنا کر کے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، کوئی اچھی کار خرید کر کے کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کوئی کہتا ہے میں نے بینک بیلنس جمع کر دیا، میں نے کئی ایکڑ زمین خرید لی، میں نے کئی جو ہے بنگلے بنا لیے، میں نے پراپرٹی کو بنا لیا، اب میں کامیاب ہو گیا، اب مجھے کوئی نقصان نہیں۔ سنے اللہ کا کلام کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم وہ انسان گھاٹے میں ہے، وہ انسان خسارے میں ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ آؤ اسی قرآن سے پوچھیں، اے قرآن اچھی دولت کامیابی کی علامت نہیں ہے تو پھر کامیابی کیا ہے؟ اے قرآن مجید بتا، اگر کامیابی اچھی اولاد نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اے قرآن مجید بتا، اگر کامیابی بینک بیلنس نہیں ہے، اگر کامیابی اچھا لباس نہیں ہے تو پھر کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی۔ کامیاب وہ ہوا جو ایمان لے کر کے آیا، جو ایمان پر ثابت قدم رہا، جو ایمان کی زندگی گزارا، جو ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ایمان کا مفہوم کوئی عام مفہوم نہیں ہے، یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ مفہوم ہے کہ اسی عنوان کو لے کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ وہ کیا دعوت ہے؟ وہ دعوت یہ ہے اے لوگوں ایک خدا کو مانو، ایک خدا کو مانو، خدا کی کتابوں کو مانو، خدا کے رسولوں کو مانو، اچھی اور بری تقدیر کو مانو، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر مانو۔ ہم زبان سے یہ کہہ تو دیتے ہیں اللہ ایک ہے، میں آپ سے پوچھوں ہم اس بات کو مانتے کتنا ہے؟ ہم اس بات کو یقین کتنا کرتے ہیں؟ اگر یقین ہوتا خدا ایک ہے، اگر یقین ہوتا خدا سب کا پالنہار ہے، اگر یقین ہوتا خدا رزاق ہے تو آج یہ ساری خرابیاں جو معاشرے میں پائی جا رہی ہے خدا کی قسم ہرگز پائی نہیں جاتی۔ آج ایک انسان کے تصور کرتا ہے وہ یہ تو کہتا ہے خدا رزاق ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے اگر میں کماؤں گا نہیں تو بچوں کو کھلاؤں گا کیسے؟ اگر میں مسجد پکڑ کر کے بیٹھ جاؤں گا میری بیوی بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ تو اس انسان کے اسی انسان کو لے کر کے قرآن نے کہا محبوب یہ انسان گھاٹے میں ہے جو 4 دن کی زندگی کی چکا چوند کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ میں بڑا نقصان میں ہوں۔ نہیں ہے حبیب، یہ نقصان میں اس لیے ہے یہ ایمان سے دور ہوگا۔ اس کی زبان پر تو ایمان ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لے، ذرا اپنے ایمان کو پرکھ لے، ذرا اپنے ایمان کی کسوٹی کو ذرا جھنجھوڑ کر کے دیکھیں آج ہمارا ایمان ہمیں کالا کر کے کھڑا کیا۔ کیا ہماری نعتیں ایمانداری کی ہے؟ کیا ہماری تجارت ایمان والی ہے؟ کیا ہماری عبادت ایمان کی ہے؟ نہیں، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ ایسے جیسے لانے کا حق ہے۔ کیسے ایمان لاؤ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی وضو کرتے ہیں تو صحابہ بڑھ بڑھ کر کے حضور کے وضو کا پانی سمیٹ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے وجود پر مل لیتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کچھ منافقین تھے، کچھ حسد اور بغض والے لوگ موجود تھے زمانہ رسالت میں، کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ان جیسی بیوقوفوں جیسا ایمان لائے؟ اللہ اکبر، قرآن نے پھٹکار لگائی، سنو
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لاتے ہیں۔ اب نبی کے صحابہ کے ایمان کیا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، حضور کی خدمت میں رہنا، حضور کے لیے جان مار دینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ صحابہ کا ایمان ہے جو حضور کی وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو یہی منافقین دیکھ کر کے کہتے ہیں ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائے، تو اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ تو ایمان والے ہیں، اصل میں بیوقوف تو تم ہو، اس لیے کہ یہ عشق کے معاملے ہیں، یہ عشق کا انداز ہے، عشق کے آداب سکھائے نہیں جاتے۔ رفیقان محترم، المختصر اتنا 50 چیزوں کی طرف مجھے توجہ کرنی، 4 چیزوں کی طرف مجھے آپ کی توجہ دلانی ہے۔ سب سے پہلے ایمان نام ہے حضور کی محبت کا، ایمان نام ہے حضور سے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا، ایمان نام ہے حضور کو ایسا ماننے کا جیسا ماننے کا حق ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ حضور کے قدموں تک پہنچ گیا اس کی زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن رفیقان محترم، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اول تاخیر ہر شخص یہی کہے گا میں حضور پر ایمان لاتا ہوں، حضور سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، حضور کی لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے نادان نوجوان، اے نادان عاشق رسول، ذرا تو سوچ کہ بات کیا کر رہا ہے؟ کیا عشق رسول، حضور کی محبت کی بات کیا اتنی آسان ہے؟ بازاروں میں راستوں میں کھڑے ہو کر تو حضور کی عشق کی بات کرے، حضور کی محبت کی بات کرے، اور اس محبت پر تو نہ اٹھ سکے، اس محبت پر تو نہ اتر سکے۔ وہ محبت کیسی ہے جو فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتی؟ کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں، ذرا مجھے بتاؤ کہ عشق کا تقاضا، کیا محبت کا تقاضا یہی ہے اس محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک تک نہ پہنچایا جائے؟ اگر آپ نے نمازوں سے دوری اختیار کی ہے تو یہ ایمان کیسا ہے، یہ محبت کیسی ہے، یہ عشق کیسا ہے؟ تو لہٰذا آؤ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ لاتے تھے، جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی کریں، جن کاموں کے کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ان تمام کاموں کو بڑھ چڑھ کر کے کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں کرتے ہیں، اب آپ اپنا اپنا جائزہ لیں۔ والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، لیل و نہار کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں، جو خسارے میں ہے وہ ابو جہل ہے، جو خسارے میں ہے وہ ابو جہل ہے، جو ایمان لا کر مومن ہو گئے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں ابو بکر صدیق بننا ہے یا ابو جہل کے راستہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرو، اچھی نیکیاں کرو، اچھے اعمال کو اپناؤ، اچھا کردار بناؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی انسان کے لیے بہت ضروری ہوگی، ایک ایک نیکی انسان کے لیے جو ہے وہ بخشش کا یا پھر جہنم کا فیصلہ سنانے کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہاں بات ذہن کے حاشیے میں آ رہی ہے، عرض کرتا ہوا چلو، حضرت سیدنا بہلول دانا ہے جو قبرستان میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، رفیقان محترم ذرا خاص توجہ کا مرتا طالب ہو، حضرت بہلول دانا نے ایک قبرستان میں کھڑے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر کے پوچھا، اے نوجوان بتا اس پورے قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں بتا، اگر انہیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے، انہیں دوبارہ زمین پر جو ہے وہ واپس کر دیا جائے تو یہ زمین پر جا کر کے کیا کریں گے؟ وہ نوجوان بول اٹھا، اے
बहलोल दाना, वो और क्या करेंगे, वो अच्छे अमाल करेंगे, वो अच्छे जो है नेकियां इकट्ठा करेंगे, वो अमाल सालिहा का इंतकाब करेंगे, वो गुनाहों से बचेंगे, वो बहरा रवियों से बचेंगे, वो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करेंगे, वो रसूलुल्लाह के बरामीन की पाबंदी करेंगे। तो बहलोल मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा, ऐ नौजवान, ये जो दफन हो चुके हैं, ये जो इंतकाल कर चुके हैं, इनका दोबारा आना मुमकिन नहीं है, इनका जिंदा होना मुमकिन नहीं है। ऐ नौजवान, ये जो आने की बात करने वाले हैं, तू जिंदा है, तू ही कर ले, तू ही नेकियां कर ले, तू ही आमाल सालिहा कर ले, ताकि तेरी आखिरत अच्छी हो सके, ताकि तेरी उक़बा अच्छी हो सके, ताकि तेरी आखिरत जो है वो अच्छी हो सके। रफ़ीक़ान मोहतरम, आज की रात बख्शिश व निजात की रात है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपने हर उस गुलाम की बख्शिश फरमाएंगे। आज की रात के हवाले से अल्लाह बेहिसाब अपने बंदों को बख्शेगा, लेकिन चंद अपराध ऐसे भी हैं, चंद अशख़ास ऐसे भी हैं, आज की इस मुक़द्दस रात में भी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता, अल्लाह उनकी तरफ नज़रे रहमत नहीं करता, अल्लाह उनके बख्शिश का फैसला नहीं करता। मैं तफसील आपके सामने रखूं, जरा हम अपना जायजा लें, जरा हम अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, कहीं उनमें हम तो मौजूद नहीं है। अगर है तो तौबा करके उठे इस उम्मीद के साथ, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूं, तू मुझे बख्श देगा, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूं, तू मुझे बख्श देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह हर एक को बख्श देगा, लेकिन चंद ऐसे भी होंगे, चंद ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह बख्शता नहीं। सबसे पहले उनमें मुशरिक है, जिसने शिर्क किया, जिसने शिर्क किया, जिसने शिर्क किया, जिसने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया, इबादत में, मामलात में, सिफात में, उसकी जात में, वो चाहे लाख नेकियां कर ले, उसकी कोई नेकी कबूल नहीं। अल्लाह उस पर नजरे करम नहीं फरमाता, अल्लाह उस पर नजरे रहमत नहीं फरमाता, अल्लाह उसकी तरफ जो है वो निगाह उठा करके भी नहीं देखता, तो उसकी बख्शिश का कोई फैसला नहीं। लिहाजा शिर्क से बचें, हर उस फेल से बचें जो शिर्क की तरफ हमें ले जा रहा हो। यहाँ मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हमारे दरमियान मैं इससे पहले भी गालिबन इस बात को आपके सामने रखा हूँ, फिर से ताज़ा आपके जहनों के अंदर ये बात को मैं बिठाना चाहता हूँ। देखिए, आज हम जिस माशरे से, जिस सोसाइटी से गुजर रहे हैं, इल्म होने के बावजूद भी आज जहालत आम है। इल्म है लेकिन जहालत के बहरा रवि है, इल्म है लेकिन जहालत सर चढ़ करके बोलती है, जहालत का तोती बोलता है। ऐसे ऐसे रस्म रिवाज हमारे अंदर मौजूद है, ऐसे ऐसे खुराफात मुसलमानों के अंदर मौजूद है जो सीधा सीधा शिर्क की तरफ ले जा रही हो। याद रखें, अल्लाह हर गुनाह बख्श देगा, शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। एक शराबी है, एक जानी है, एक बड़ा निकम्मा है, अल्लाह उसे जहन्नम में जब डालेगा ना, तो उसकी सजा काटने के बाद उसे जहन्नम से निकाल कर आखिरकार जन्नत में डाल दिया जाएगा। लेकिन मुशरिक वो है जिसे एक मर्तबा जहन्नम में डाल दिया गया तो उसे दोबारा जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। तो इसलिए कि ईमान को और शिर्क को हल्का ना जाने, ईमान को और शिर्क को समझने के लिए आप यूट्यूब का, इंटरनेट का, इंस्टाग्राम का सहारा ना ले। ईमान अल्लाह पर ऐसे लाए जैसा लाने का हक है, अल्लाह को ऐसे माने जैसे मानने का हक है। हर उस चीज से बचें जो हमें शिर्क की तरफ ले जा रही हो। आज हमारे घरों की शादियों को देख ले, आज हमारे घरों की सुबह शाम को आप देख ले, आज हमारे घरों की खवातीन के सुबह शाम के ऐसे कलिमात जो शिर्क की जो है वो जुबान में आ रहे हो, जो शिर्क का लहजा इख्तियार कर गई हो। अभी हाल ही में एक निकाह के हमने मामला देखा, कई लोग आज भी ऐसे ऐसे मामलात को लेकर के चलते हैं कि अल्लाह अकबर, जिनसे इंसान गुनाहों का बवाल अपने सर ले जा रहा है। तो रफ़ीक़ान मोहतरम, हमारी शादियां हो, हमारे सारे रसूमात हो, हमारे जो भी मामलात हो, वो अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देख लें, आपने जो है बदगुमानी को, बदज़हनी को, बुरे ख्यालात को इस्लाम ने हराम करार दिया गया। मिसाल के तौर पर आप सुबह सुबह दुकान खोल करके बैठे हैं, पहला आने वाला ग्राहक आता
ہے اس نے ادار مانگا. اب آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا میرا پورا دن خراب جائے گا, میرا پورا دن بیکار جائے گا, میری اب بکری نہیں ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بدگمانی ہے, یہ بدگمانی ہے, یہ بدگمانی ہے, یہ حرام ہے, یہ غلط فہمی ہے. اسے اپنے آپ کو, اپنے ذہنوں کو پاک کریں, اس لیے کہ جب کبھی بلی کاٹ راستہ کاٹتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگے کام بگڑے گا. اے نادان انسان, تیرا ایمان کہاں چلا گیا, تیرے ایمان کی عادت کہاں چلی گئی؟ وہ اللہ جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے تھا اچھا بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اگر کوئی شر کا فیصلہ ہوتا ہے تب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھائی کا فیصلہ تمہیں شکر گزار بنانے کے لیے, اگر شر کا معاملہ, مصیبت کا معاملہ تمہارا امتحان لے کر آزمایا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے. زندگی میں معاملہ اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ کی ذات پر جو ہے اللہ کے حضور شکوے شکایت نہ کرے, اللہ کے حضور گرے شکوے نہ کرے, تو اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کرے, اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کرے. اور دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی رات جس کی بخشش و نجات نہیں ہوتی ان میں دوسرا شخص ہے تکبر کرنے والا, حسد کرنے والا, بغض کرنے والا, ایک دوسرے سے جلنے والا. رفیقان محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس طرح پیار سے ملے گا, اس طرح محبت کے ساتھ گلے سے لگائے گا کہ اس سے زیادہ, اس سے ان دونوں سے زیادہ کوئی کسی کے درمیان اتنی محبت ہی نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے رسول غیر رسول فرماتے ہیں لیکن اے میرے صحابہ سنو, وہ ایسا وقت ہوگا لوگ بڑی محبت سے مل تو رہے ہوں گے لیکن ان کے درمیان, ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض کی آگ جل رہی ہوگی, ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے حسد کی آگ جل رہی ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغض اور حسد اس بدترین فعل کا نام ہے. جس طرح سوکھی لکڑی جو ہے, جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو تھوڑے ہی لمحے میں کھا کر ختم کر دیتی ہے, جلا کر راکھ کر دیتی ہے, اسی طرح جس کے دل کے اندر, جس کے سینے کے اندر کینہ آ جاتا ہے, بغض آ جاتا ہے, حسد آ جاتا ہے, جلن آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے, اس کی نیکیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے. تو قیامت کے دن کیا لے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے؟ تو لہٰذا اپنے سینوں کو کینے سے پاک رکھیں, اپنے دلوں کو بغض سے پاک رکھیں, اپنے دلوں کو حسد اور عداوت سے پاک رکھیں. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیوں ڈر رہا ہے؟ وہ میرے سے پہلے اچھی زمین خرید لیا, وہ میرے سے پہلے اچھا مکان بنا لیا, میرے سے زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے. یہی وجہ ہے نا مسلمان آج ڈر رہا ہے, یہی وجہ ہے نا آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرتا ہے. آج دیکھیں کسی کو اولاد ہو رہی ہے, کسی کو بیٹے ہی ہو رہے ہیں, ایک مسلمان حسد کرتا ہے بیٹے مجھے کیوں نہیں ہوتے, کسی کو صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہے تو وہ یہ حسد کرتا ہے کہ مجھے بیٹیاں کیوں نہیں ہوتی. اے نادان انسان, وہ میرا خدا ہے جس کی تقسیم پر ہمیں راضی ہونا ہے, جس کی تقسیم پر جو ہے ہمیں جو ہے وہ راضی ہونا ہے. اللہ اگر تمہیں کسی کی طرف آتی ہوئی نعمت کو دیکھو, کسی کی طرف آتی ہوئی دولت کو دیکھو, کسی کا اچھا مکان دیکھو تو دل کو چھوٹا نہ کرے, اللہ کے حضور عرض کرے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی کو اچھا مکان عطا کیا, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی کی اچھی جو ہے مالک و مولا تو نے مدد کی, میرے مالک جس طرح تو نے اسے عطا کیا میرے مولا مجھے بھی عطا فرما. بندہ جل جل کر کے اپنے لیے آنے والی نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے. کاش کہ وہ اللہ کے حضور پر یاد کرے مالک میرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, تو اسے دے سکتا ہے, مولا مجھے بھی عطا فرما, میں بھی دامن پھیلایا ہوں. آپ عرض کریں نا جلتے جلتے انسان جل کر کے راکھ ہو جائے گا. یہ دل جلنے کے لیے نہیں ہے, یہ دل یہ حسد کے لیے نہیں ہے. اس دل کو اللہ اکبر, یہ دل جلن اور حسد کے لیے نہیں ہے. جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے, جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے, یہ اللہ کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے. بات آئی ذہن میں, ذرا توجہ فرمائیے. حضرت
जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बायजीद के हवाले से आता है, अपनी खानकाह में निगाहें झुकाए, खून के आंसू रो रहे हैं। जिन्हें रोना आता है ना वो खून के आंसू भी रोते हैं, जिन्हें रोना नहीं आता वो अपने मुकद्दर पे भी नहीं रोते। हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बायजीद बुस्तामी खून के आंसू रो रहे हैं। मुरीद ने पूछा, हुजूर इस कदर सख्ती के साथ रोने का क्या मामला है? दिल की हमें अपना दिल कैसे बनाना है यहाँ से देखते हुए चले। इसलिए कि आज सारे झगड़े, सारे फसादात, सारे फितना फसादा, सारा दिल का मामला। दिल संवर गया तो पूरा माजरा संवर जाएगा। कहा कि बेटे मैं 2 कदम में अर्श पर पहुंचा, 2 कदम में अर्श पर पहुंचा। जो मुरीद ने पूछा, हजरत आप अर्श तक क्यों गए? कहा खुदा को ढूंढते ढूंढते अर्श तक चला गया। अब मुरीद था, पक्का मुरीद था, उसने कहा ऐ मेरे पेरो मुर्शिद क्या आपने वहां खुदा को पाया? तो हजरत बायजीद कहते हैं जिस तरह यहाँ मैं खुदा के विसाल के लिए बेकरार और बेचैन हूँ, मुझसे ज्यादा अर्श खुदा के वस्ल के लिए बेचैन और बेकरार है। मैंने अर्श से पूछा है अर्श खुदा कहाँ है? तो अर्श ने मुझसे पूछा बायजीद यहाँ तक आ गए हो, जरा बता किसने तुझे ये पता बताया कि खुदा अर्श पर है? तो बायजीद कहते हैं कुरान कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर उस्तवा है जैसा उसकी शान है। कहा ऐ अर्श, ऐ बायजीद जब तूने खुदा का पता पूछा, खुदा तू कहाँ है, तो तुझे मेरा पता दिया गया। लेकिन अर्श कहता है ऐ बायजीद जब मैंने अपने खुदा से पूछा ऐ खुदा मैं तुझे कहाँ तलाश करूं, तो जवाब आया बायजीद के दिल में चला जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। यानी एक मोमिन का दिल बुग़्ज़ और हसद की जो है आमाजगा नहीं, बल्कि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श हुआ करता है, अल्लाह की जलवागाह होता है। जिसका दिल संवर जाता है उसका दिल ईमान से भर जाता है। तो लिहाजा बुग़्ज़ और हसद से बचेंगे ना इंशाअल्लाह, बचेंगे ना इंशाअल्लाह। बुग़्ज़ और हसद बहुत बदतरीन चीज है, बहुत बदतरीन चीज है। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शराबियों की भी आज बख्शिश नहीं होती। इस पर मैंने शब-ए मेराज मैंने तफसील से इस पर गुफ्तगू की, मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस इतना अर्ज करना चाहूंगा जिसने जिंदगी में एक कतरा, तवज्जो फरमाई, कितना? एक कतरा शराब का पी लिया और वो हलक से नीचे उतर गया और वो शख्स तौबा किए बगैर मर गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलाल की कसम, जब उसे किबले की तरफ मुंह करके दफन करके जब उसके घर वाले पलट जाते हैं, जाओ किसी शराबी की कब्र को खोद करके देखो, आने वाहिद अल्लाह की कुदरत उसे किबले से मोड़ देती है, उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। वो किबला जिसे हम मुर्दे को किबले की तरफ लिटा करके आते हैं वहां से शराब। लिहाजा एक कतरा शराब का जब ये बवाल है, जो जिंदगी भर शराब पीते रहे, जो खुशी को बहाना बनाकर शराब पीते रहे, जो खुशी को एंजॉय करने के लिए शराब पीते रहे, याद रखें ये बहुत बुरी चीज है, ये बहुत जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो शराब पीता है अल्लाह उसके ज़बान पर मरते वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होता। अल मुख्तसर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माँ बाप के नाफरमान की अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाता, उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता, उसकी तरफ नजर इनायत नहीं फरमाता। तो आज कितने नौजवान ऐसे हैं, कितने बड़े ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, जो उनकी फरमाबरदारी करते हैं, जो उनकी वफादारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। आजकल माँ बाप अपने नौजवान बच्चों से बात करते हुए डर महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में घबराहट है कि अगर हम बच्चे को कुछ बोलेंगे, बच्चा जवान है, शराब का आलम है, बहुत गुस्से की कैफियत उस पर तारी हो जाती है। अल्लाह अकबर। ऐ नौजवानों, आज मैं तुम्हारे लिए एक पैगाम ये दे करके जाना चाहूंगा, जिस दिन तुम्हारी माँ तुमसे बात करने में डरने लगे, जिस दिन तुम्हारा बाप तुमसे कलाम करते
کرتے ہوئے ہچکچائے تو سمجھ جانا اس دن تمہاری بربادی کا آغاز ہو گیا، اس دن تمہاری بربادی کا آغاز ہو گیا۔ اس لیے کہ ماں باپ وہ عظیم دولت ہے، جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان کی دعائیں اولاد کے حق میں باب اجابت کو جا کر کے ٹکراتی ہیں۔ وہ خوش نصیب ہے جو ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں جو ہے زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سود خور کی بھی اللہ آج بخشش نہیں فرماتا۔ رفیقان محترم، آج ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں سود دن بدن بڑھتا ہوا جا رہا ہے، سود عام ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ آج اسے فیشن تصور کر رہے ہیں، جلدی ترقی کا بہانہ تصور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک مثال کے ذریعے سود کو، حرام کو اور حلال کو آپ کے سامنے رکھ کر کے آگے میں بڑھنا چاہوں گا۔ آپ نوجوان ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہنر دیا ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائیں، اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہا کر کے اپنی زندگی کے اندر کمائیں۔ آپ حرام کاموں سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، حرام کاریوں سے بچیں، سود سے بچیں، انٹرسٹ سے بچیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی وبا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سود کے 36 درجے ہیں، اس کی 36 کیٹیگری ہے۔ اس میں سب سے ہلکا درجہ، سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ جس نے ایک لقمہ، ایک درہم سود کا جو کھا لیتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کیا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ رفیقان محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام غیب کا رسول فرماتے ہیں حلال کو زوال نہیں، حرام میں برکت نہیں۔ جو حلال ہوگا وہ بظاہر دھیرے دھیرے آئے گا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا۔ جو حرام آئے گا ظاہراً وہ بہت جلدی آئے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ جس کے پاس بھی آئے گا اس کے راتوں کی چین ختم کر دے گا، اس کا نیند حرام کر دے گا۔ مثال کے ذریعے دیکھیں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں کتے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، ہے نا؟ جلدی جلدی ہم آگے بڑھے، وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کتے بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں، گائے بھی ہیں اور خنزیر بھی ہیں۔ آپ ان دونوں کی جب ولادت ہوتی ہے، بکریاں اور گائے جب جو ہیں بچے دیتے ہیں تو ایک وقت میں 1 یا 2 ہی دیتے ہیں، اتنی دیتے ہیں نا؟ گائے اور بکری کون سا جانور ہے، حلال یا حرام؟ ذرا جلدی بولے، حلال یا حرام؟ حلال ہے نا؟ ایک وقت میں یہ حلال جانور 1 یا 2 بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اسی کی بنسبت خنزیر ہے اور کتا ہے۔ یہاں ایک وقت میں کتنے بچے ہوتے ہیں ان کے؟ ذرا بولے، 7 8 10 عام طور پر اتنے ہوتے ہیں، چاہے خنزیر کے ہو چاہے کتے کے ہو۔ حلال اور حرام کو سمجھانے کے لیے میرے پاس اس سے اچھی مثال نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اور قابل مبارکباد ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا، جنہوں نے مائکرو فائنانس کو اور میٹر بڈی کو، وار کی بڈیوں پر انہوں نے روک لگائی۔ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند کرے، ایسے ہی اور مزید جو ہے ایسے اقدام کرنے کے لیے اللہ ان کی رہبری فرمائے۔ اس لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے نتائج یہ سود کیوں عام ہو رہا ہے، غربت کیوں بڑھ رہی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آنے والے رمضان سے پہلے کسی جمعہ میں خطاب کریں گے، زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے مسائل۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم وہاں دیتے ہیں جہاں نہیں دینا چاہیے، وہاں نہیں دیتے جہاں دینا ضروری بنتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک پورے دھارواڑ کے اندر، دھارواڑ ڈسٹرکٹ کے اندر کم سے کم ہزاروں بکرے ذبح ہوتے ہیں نا؟ ہزاروں بکرے ذبح ہوتے ہیں، ہزاروں گائے بیل ذبح ہوتے ہیں، بھینس ذبح ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی کتے کو کاٹا نہیں جاتا، کہیں پر بھی معاذاللہ خنزیر کو کاٹا نہیں جاتا، ذبح نہیں کیا جاتا۔ اب جو زیادہ ہے ان کی تعداد، جو پیدائش میں جو زیادہ ہے ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، یا جو پیدائش میں کم ہے ان کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے۔ ہر عقل مند یہی کہے گا جن کی پیدائش میں تعداد زیادہ ہے ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، لیکن خدا کی عزت کی قسم، حلال کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے، ہزاروں بکریاں کٹ رہی ہے، ذبح ہو رہی ہے، لوگ کھا رہے ہیں، لیکن آج
تک ہم نے نہیں سنا بکریاں کم پڑ رہی ہے، بکریاں ختم ہو گئی، گائے بیل کم پڑ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، جبکہ کتے اور خنزیر کے ہزار لوگ جو ہے وہ ایک وقت میں 10 بچے ڈالنے کے باوجود بھی انہیں کوئی کھا بھی نہیں رہا، کاٹ بھی نہیں رہا، وہ کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ تو پتہ چلا حلال وہ ہے جو ظاہری کم آتا ہے، آہستہ آہستہ ہلو ہلو آتا ہے، لیکن اللہ نے اتنی برکت رکھی۔ ہمارے بڑے کہتے تھے، یہاں بھی بڑے موجود تھے، حضرت ایک تھیلی لے کر 10 روپے لے کو بازار کو جاتے تھے، پورے ہفتے کا راشن لے کو آتے تھے۔ بولتے تھے نا بھائی، آپ مانتے ہیں نا اس چیز کو؟ یاد رکھیں اس زمانے کے لوگ حلال کے لیے بڑے سخت تھے، وہ بھوکے رہنا پسند کرتے تھے لیکن حرام نہیں کھاتے تھے، حرام نہیں کماتے تھے، اور کتنا سخت وہ حلال کے اور حرام کے درمیان امتیاز کرتے تھے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں، پرانے زمانوں میں پیپر میں شجر وغیرہ کچھ بھی آپ خریدیں باندھ کر دیتے تھے، ایک طرف بھتر ہوتا تھا وزن کا اور دوسرے طرف سامان ڈالا جاتا تھا۔ پرانے زمانے کے لوگ اتنے ایماندار ہوتے تھے، وہ ایک کاغذ جس میں انہوں نے چاول دال باندھا ہے، اس کاغذ میں کا جو وزن اس ترازو میں آ رہا ہے، کہیں یہ زیادہ نہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پوچھنا ہو تو وہ اس ایمانداری کے ساتھ جہاں وہ پتھر رکھتے تھے وہاں کاغذ کا ٹکڑا بھی رکھتے تھے تاکہ دونوں طرف برابری ہو۔ تو پھر ان کی زندگیاں دیکھیں وہ کتنے پرسکون تھے، وہ کتنے سکون والے تھے، وہ سجدے میں سر رکھتے تھے تو اللہ ساری جو ہے برکتیں ان پر نازل فرماتا تھا۔ آج سجدے پر سجدے، سجدے پر سجدے، ماتھے گھس گئے، کالے پڑ گئے، لیکن انسان کے دل صاف نہیں ہو رہے۔ رفیقان محترم، سود بہت بڑی بلا ہے، سود آپ کو بھی تباہ کر دے گی، آپ کی نسل کو بھی تباہ کر دے گی، پورے معاشرے کو بھی تباہ کر دے گی۔ اس سے بچیں گے نا انشاءاللہ۔ جو نوجوان اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو کہیں بیٹے آپ چلو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا، آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر آپ سیکھیں گے نا انشاءاللہ، اس لیے کہ آگے کا معاشرہ، آگے آنے والا ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل نوجوانوں کے کندھوں پر ہے۔ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ ڈگریاں حاصل کریں، آپ ایجوکیشن حاصل کریں، ساتھ ساتھ پورا نوکری پر ڈیپینڈ نہ رہیں کہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں۔ نوکری آپ کی خدمت ہونی چاہیے، آپ کا ہنر آپ کی روزی ہونی چاہیے۔ میرے استاد محترم مجھے یہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹے مسلح کو کبھی روزی نہ بنانا، مسلح کو کبھی روزی نہ بنانا۔ جب کمانے کا شوق آئے، جب پیسوں کی، جب دل کے اندر خواہش پیدا ہو کوئی کاروبار، کوئی اچھا کام کر لینا، اس لیے کہ جو مسلح پر روزی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی بھی نماز بھی، ساروں کی نماز بھی۔ لہذا جب ہمارا حال یہ ہے تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے، ایک ڈاکٹر ہو، ایک وکیل ہو، ایک انجینئر ہو، ایک منصف و انصاف کرنے والا، جب اسے بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ انصاف کو بیچے گا۔ اگر ڈاکٹر کو بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ مریض کی جان کو بیچے گا۔ لہذا ہنر سیکھیں، حلال کی طرف بڑھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تاجر، جو کاروبار کرنے والا اپنی محنت سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، قیامت کے دن اسے انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ بہانا یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے، یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ تھوڑا سا کاہلی کو، سستی کو، غفلت کو نکالیں، یہ کٹوں پر بیٹھنا، گیم کھیلنا، یہ سگریٹ پھونکنا، ان سب چیزوں سے بچیں۔ ہماری جوانی ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، ہماری جوانی دوسروں کا ہم بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے نا انشاءاللہ۔ نوجوان ہاتھ اٹھا کر کے کہیں انشاءاللہ، سب اٹھا کر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہی قوال آ کر کے قوالی گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، سر لگا رہا ہے،
لے انسان نوٹ پر نوٹ، گڈی خالی ہو رہی ہے. یاد رکھیں آپ جیسے کمائیں گے ویسے ہی جائے گا. آپ جیسے کما رہے ہیں ویسے ہی جائے گا. اب یاد رکھیں آپ کا پیسہ مسجد میں لگ رہا ہے، آپ کا پیسہ مدرسے کو لگ رہا ہے، کسی مسکین کے، کسی یتیم کے، کسی غریب کے، کسی بیوہ کے، کسی مفلس کے، کسی تنگس کے، کسی بیمار کے کام آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس پیسے کو قبول کیا. اللہ کو ہر ایک کا پیسہ پسند نہیں ہے، وہ پیسہ لگتا ہی نہیں. جہاں لگنا چاہیے اللہ انہیں ویسے ہی گھما دیتا ہے. کرکٹ میں لگاؤ 1.5 لاکھ کا پرائز آج کل بہت چل رہا ہے. یاد رکھیں یہ جوا ہے. یہ جوا اتنا سخت گناہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام، میں عرض کرتا ہوں جس کی بہن بیٹیاں مساجد کے سامنے برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہوں، کیا اس قوم کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی دولت قوالوں پر اڑائے؟ کہ وہ کیا اسے زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی دولت کرکٹ پر جو ہے وہ گوا دے، وہ اپنی دولت، اپنا سرمایہ وہ اسی طرح شیئر مارکیٹ ادھر ادھر میں خرچ کر کے ختم کر دے؟ لہذا اللہ سے مانگو تو دولت عثمانی مانگو. اللہ سے دولت عثمانی مانگو. اے اللہ تو نے دیا ہے تو اسے قبول بھی فرما. اس لیے کہ دولت انسان کو بعض دفعہ فرعون بھی بناتی ہے. تو یہ دولت ہی ہے نا جو انسان کو مفلس اور کمزور اور لاچار بناتی ہے. تو میں اس پر بہت کچھ میرے دامن میں باتیں ہیں، میں عرض کے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں. لہذا سود سے بچیں گے نا انشاءاللہ، بچیں گے نا انشاءاللہ. کم کھمائیں، ایک وقت ایک لقمہ کم کھائیں گے تو مر نہیں جائے گا انسان. مر جائیں گے کیا؟ نہیں مر. 2 لقمے کم کھائیں لیکن حلال کھائیں. جہاں حرام ہوگا وہاں بیماریوں کا گڑھ بن جائے گا، وہ بیماریوں کا گھر بن جائے گا. اور لقمہ حرام سے آپ اپنی اولاد کی پرورش کریں گے تو یاد رکھیں، میں منبر پر کھڑے ہو کر کے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ لیں. جو اپنی اولاد کی پرورش لقمہ حرام سے کرتی ہے وہ دن دور نہیں اس کی اولاد اسے دھکے مار کر کے اپنے ماں باپ کو باہر نکالے. اپنے اولاد کو وہ ان کے اولاد ان کے ماں باپ کو دھکے مار کر، اگر آپ نہیں چاہتے ایسا تو لہذا حلال کی طرف، خود حلال کمائیں، خود حلال کھلائیں. اس لیے کہ حلال کی بڑی برکت ہے، حلال کی بڑی برکت ہے. تھوڑا بھی ہوگا پرسکون ہوگا، زیادہ حرام ہوگا تب بھی چین نہیں آئے گا، تب بھی مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے تو یاد رکھیں، آپ جو بھی نعمت کھائیں، حلال کی کھائیں یا حرام کی کھائیں، اس نعمت کا مزہ، لذت، اس کا لطف صرف جب تک زبان پر ہے تب تک. حلق سے نیچے اتر گیا تو کوئی ذائقہ نہیں آئے گا. بولے آتا ہے کیا کبھی حلق سے؟ اس لیے اتنے یہاں سے یہاں تک پہنچانے کے لیے انسان حرام کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ ایک لقمہ، چند روٹی کے ٹکڑے اگرچہ سوکھے ہی ہوں، حلال کے کھائیں، اللہ اس میں مرغ و مسلم جیسی لذت عطا فرمائے. درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اخیر میں ایک بات عرض کر کے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں. پہلا، مشرک ہوا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، جلنے والا، تکبر کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا اور ساتھ ہی ساتھ سود کھانے والا. اخیر میں اللہ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، دونوں کے اللہ بخشش نہیں فرماتے. آج ہر محلے میں ایک بابا آپ کو نظر آئے گا، ہر محلے میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے. رفیقان محترم، یہ جو فال دیکھتے ہیں نا آپ، دیکھتے ہیں نا یہ جو طوطا پیپر نکال کر کے لوگ راستے پر بیٹھ کر کے، طوطا پھنجرے میں جاتا ہے، کارڈ لا کر کے رکھتا ہے تو وہ کارڈ کو پڑھ کر کے اس کی تقدیر بتاتا ہے. کوئی انگوٹھی پہن کر کے کہتا ہے کہ اب میری مشکل حل ہو جائے گی، کوئی لاکٹ پہن کر کے کہتا ہے اب میری مشکل حل ہو جائے گی. یاد رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیل رہی ہے. میرے بازو جو کاروبار، جو دکان کھولا ہے، اس کی وجہ سے میرا کاروبار ختم ہو رہا ہے، میری بیپار کم ہو رہا ہے. اب اسے فکر ایسی ہے کون ایسا بابا مجھے ملے
جو اسے 4 دن میں یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ یہی فکر ہے نا، کوئی پاؤں کی مٹی اٹھا رہا ہے، کوئی پہنا ہوا کپڑا چرا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا انسان کن کن برائیوں میں، کن کن غلاظتوں میں ملوث ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں عزیزوں، جس کے مقدر میں جتنا لکھ دیا گیا ہے وہ اسے اتنا مل کر کے رہے گا۔ کوئی کسی کا مقدر چھین نہیں سکتا، کوئی کسی کا مقدر چھین نہیں سکتا، کوئی کسی کا مقدر۔ اور آپ کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ اور اس سے کم آپ بھی نہیں پائیں گے۔ جو اللہ اسے دے گا، پھر وہی آیا جو اللہ اسے دے رہا ہے وہ خالق مجھے بھی دے، اس لیے کہ وہ خدا صرف اس کا نہیں ہے نا، وہ میرا بھی خدا ہے، وہ میرا بھی خالق ہے، وہ میرا بھی مالک ہے، وہ میرا بھی پالنہار ہے۔ تو اس سے بچیں۔ اللہ کے رسول تو محض کر رہا تھا وہ طوطے کے کاٹ، اگر یہ ان بھوشیوانی کرنے والے جوتشوں کو، یہ بھال کھولنے والوں کو اگر اتنا ہی علم ہوتا تو یہ لکیر کے فقیر کیوں راستوں پر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ یہ اپنا مقدر کیوں نہیں بدل لیتے؟ یہ اپنی قسمت کیوں نہیں چمکا لیتے؟ ان سے پوچھیں کبھی ان کا گریبان پکڑ کر کے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی کاہن کو، جوتش کہتے ہیں، کاہن جوتش کو کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر کے آگے کی خبر دے، جس نے جا کر کے پوچھا کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، کروں کیا نہ کروں، میں فلاں کام کروں گا تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، جو اس ارادے سے جا کر کے کسی کاہن اور جوتش کو پوچھے گا یا کسی بابا سے پوچھے گا تو گویا کہ وہ شرک کے طرف وہ بڑھ گیا، اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا اس سے بچے گی، شرک ہے، یہ بہت بدترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سود دینے والا اور سود لینے والے دونوں برابر کے مجرم ہے۔ حسد کرنے والا، حسد کو عام کرنے والا دونوں برابر کے مجرم ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بیماری بھی پھیل رہی ہے، میری اور فلاں کی نہیں بن رہی ہے تو وہ فلاں پورے علاقے میں اس نفرت کو بانٹ رہا ہے۔ دیکھیں حضرت ایسا کرتے ہیں، حضرت ایسا کرتے ہیں، حضرت کے کپڑے۔ لہٰذا اس سے جو نفرتیں پھیلتی ہیں، ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام امن اور بھائی چارہ کا دوسروں کو پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ آج مسلمان اسے چھوڑ کر نفرتوں میں کھل جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو المختصر اتنا، اللہ فرماتا ہے والعصر اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں۔ اگر انسان اسی وقت گھاٹے سے نکل سکتا ہے جب وہ صحیح ایمان لائے، ابو بکر جیسا وہ ایمان لائے اور حقانیت کو وتواصوا بالحق، حقانیت کو اپنائے عمر فاروق جیسا، اور صبر کی تلقین کرے عثمان غنی جیسا، صبر کو پھیلائے مولا علی جیسا، تبھی وہ انسان کامیاب ہوگا۔ مجھے امید ہے جو چند معروضات میں نے آپ کی گوشت گزار کیے آپ اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں